جناب شہزاد ملک صاحب، جناب فاروق افتخار صاحب، جناب الماس حیدر صاحب اور فاؤنڈرز کے نیو چیئرمین جناب شیخ ابراہیم صاحب، آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ایجنڈا آئٹم صرف ایک ہی ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے سے ہم فارمر پریزیڈنٹس میٹنگز کر رہے تھے کہ جو سسٹم ہے ہمارا فاؤنڈرز کا اس کو بہتر کیسے کیا جائے. اس کے لیے کافی ڈسکشنز ہوئیں، کافی لوگوں نے اس میں پارٹ پلے کیا، لوگوں نے کہا کیسے کریں، کسی نے کہا ایسے کریں، تو الٹیمیٹلی جو فارمر پریزیڈنٹ کی میجورٹی نے فیصلہ کیا وہ سسٹم بن رہا ہے، جو آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے اس سے اگلی میٹنگ میں. تو اس کو شروع کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے جو چیئرمین ہے ہم اس کو اناؤنس کر دیں تاکہ کام تو شروع ہونا. جی مارکیٹوں میں جانا ہے، ووٹروں کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے سب نے متفقہ فیصلہ کیا اور شیخ ابراہیم صاحب کو ہم نے نامینیٹ کیا ہے چیئرمین فاؤنڈر. الیکشنیں ہوتی رہتی ہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. فاؤنڈرز کی 80 سالہ ہسٹری ہے. 100 سالہ. جن لوگوں نے چیمبر دیکھی نہیں، چیمبر ایک ڈیوس روڈ میں کرائے کی کوٹھی میں ہوتی تھی جہاں ٹوٹی ہوئی کرسیاں ہوتی تھیں اور پینسل پین ممبر خود لے کے آتا تھا کیونکہ وہاں پینسل پین آپ کو نہیں ملتا تھا. آج ماشاءاللہ ٹوئن ٹاورز وہاں پہ کھڑے ہیں اور 35,000 ہمارے ممبر ہو چکے ہیں اور بھی بن رہے ہیں. یہ کوئی الیکشن اس طرح نہیں ہارے کہ ہم کوئی ختم ہی ہو گئے. فاؤنڈر کلاس کا الیکشن ہم ہارے ہیں 50 سے 70 ووٹ کے اندر. وہ بھی جو انہوں نے کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں، کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں نا جی، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ بزنس مین کے ہوں، تو جو قومی اسمبلی کا بندہ جیتا ہے صوبائی اسمبلی بھی وہی جیتتا ہے. ہمارے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جب جو ڈیوائیڈڈ ووٹ ہوتا ہے، سپلٹ ووٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب کاؤنٹ ہوتا ہے تو جو گروپ الیکشن جیتا ہے اسی کو وہ میجورٹی سپلٹ ووٹ ملتے ہیں. یہ بات میری آپ غور سے سنیں کہ جو بھی گروپ جیتتا ہے کسی بھی چیمبر میں، لاہور میں، ملتان میں، سیالکوٹ میں، کراچی میں، سکر میں، حیدرآباد میں، پشاور میں، کوئٹے میں، جو گروپ جیتتا ہے اسی کے ڈیوائیڈڈ ووٹ سپلٹ ووٹ زیادہ ہوتے ہیں. یہ پاکستان تاریخ کا پہلا الیکشن ہے کہ سپلٹ ووٹ میں ہم چیمبر کلاس میں ہمارے 15 کے 15 مدے جیت رہے ہیں، ایسوسیٹ کلاس میں ہمارے 15 سے 15 الیکشن جیت رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے کوئی آپ میں سے کچھ سمجھتا ہے تو مجھے پلیز آ کے سمجھائے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اسٹاف کے ساتھ مل کے کچھ وہاں پر کمپیوٹر میں کچھ ایسا کام کیا جو ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب ہمیں سمجھ آئی تو ہم لیٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ فاؤنڈرز کی چیمبر ہے اور یہ یہاں پر فاؤنڈرز نہیں ہیں جی، یہ فاؤنڈر شروع ہوتے ہیں پنڈی سے. پنڈی میں بھی فاؤنڈر ہیں، گجرات میں بھی فاؤنڈر ہیں. وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ وہاں کے فاؤنڈر ہیں. انہوں نے وہاں پر چیمبر بنائی، انہوں نے بلڈنگیں بنائی، انہوں نے جو بزنس مینوں کے جو پرابلمز ہیں ہم نے وہ حل کرنے ہیں. ہم نے منسٹروں کو اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے آفس بیئرز کو بلا کے وہاں پہ انسلٹ نہیں کرنا. ہم نے ان کو اپنی بات سنانی ہے اور کوشش کر کے جو ہمارے ٹریڈرز کے، انڈسٹری کے جو پرابلم ہے ان کو حل کروانا ہے. چیمبر کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بزنس مین ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد جائیں، وہ آ کے چیمبرز کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے. اگر لاہور میں ہوتا ہے تو ہمارا کوئی بھی آفس بیئر، جب ہم تھے چیمبر میں تو اگر پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تھا تو ایس پی بھی ساتھ جاتا تھا، اگر ایس پی بھی نہیں ہوتا تو وی پی جاتا تھا. اسلام آباد ہم 3 دفعہ 6 دفعہ گئے ہیں جب آپ کے مسئلے ہوتے ہیں. ہر پریزیڈنٹ کے دور میں مسئلے آئے ہیں. کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے کہ انڈسٹری کو حکومت نے اور ٹریڈر کو آرام سے کام کرنا دیا ہو. اور میں خود بھی کیونکہ وزیر رہا ہوں، میں حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ نے جو پالیسی اناؤنس کرنی ہے وہ ہمیں پوچھ کے اناؤنس کریں. آپ اسلام آباد بیٹھ کے اسٹیل کی یا ادویات کی یا کار انڈسٹری کی یا موٹر سائیکل انڈسٹری کی پالیسیز اناؤنس نہ کریں.
آپ پہلے چیمبرز کو ساتھ لیں اور پھر اس ٹریڈ کی جو ایسوسیشن ہے، ہر ٹریڈ کی ایک ایسوسیشن ہے. اسٹیل میلٹرز کی میرا 3 ایسوسیشنز ہیں، ایپٹما کی 5 ایسوسیشن ہیں، کیونکہ ان میں اسپننگ بھی ہے، ان میں ویونگ بھی ہے، انہیں ڈائنگ بھی ہے، ان میں فنشنگ پروڈکٹ بھی ہے. تو یہ کتنا چھوٹا کام ہے. اگلا سال شروع ہو چکا ہے. حکومت کو چاہیے کہ بجائے یہ کہ مئی جون میں میٹنگیں کرے، رمضان کے بعد سب سے پہلے جو بڑی بڑی چیمبرز ہیں ان کو بلائیں اسلام آباد میں، اس کے بعد وہ جو ٹریڈز ہیں جس چیز کا مسئلہ اس کو بلائیں. ہم یہ نہیں کہتے حکومت ہمیں چائے پلائے اور پیسے ہم دے دیں گے. جو چیمبر جائے گا دے ول پے دا بل. جو ایسوسیشن جائے گی، سب کے پاس اتنے فنڈز ہیں اب کہ ہم پے کر سکتے ہیں. تو پھر میں حکومت سے یہی درخواست کروں گا، اور اس حکومت سے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یار. 2 بڑے عہدے ہیں پاکستان میں اس وقت، پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر. دونوں کون ہیں؟ دونوں لاہور چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، فاؤنڈرز کے. تو ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ ہمارے وہ بھائی ہیں، اور اس وقت کافی حالات خراب ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ ڈاؤن جا رہی ہے. اور اس ملک کو اگر کوئی چیز بھی بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایکسپورٹ ہے. اور ایکسپورٹ کے لیے حکومت کو جتنی بھی برات دینی پڑے، دے شوڈ اسٹڈی دی ایگزامپل آف چائنا، تھائی لینڈ، ویٹنام کے وہ اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا رہے ہیں، اور انہیں جو جس طرح وہ کر رہے ہیں وہ یہاں پر بھی کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ بڑے کم نوٹس پہ تشریف لائے. انشاءاللہ پھر اکٹھے ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر اپنے فاؤنڈرز کے صدروں کی طرف سے اپنے بھائی چیئرمین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو میں کہوں گا کہ آ کے اپنے بارے میں کچھ زیادہ مت بتائیں، کیونکہ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کرنی ہے، اور پریس کانفرنس کافی لمبی ہوتی ہے. تو ابھی چھوٹا موٹا آ کے میں بتائیں. سٹارٹ وہ لے چکے ہوئے ہیں، آپ سے نہیں کوئی 2 مہینوں سے. جہاں جہاں وہ جا چکے ہیں ابھی ہمیں پتہ ہے، کس کس مارکیٹ میں جا چکے ہیں، کس کس ایسوسیشن کو مل چکی ہیں، کہاں کہاں وہ شاید آج بھی جا رہے ہوں، کل بھی جا رہے ہوں. مل کے انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور چیمبر کا جو وقار خراب ہوا ہے 2 سالوں میں، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ چیمبر میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے جی کہ چیمبر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم بھی چیمبر میں پہلے بھی 2 دفعہ آ رہے ہوئے ہیں، مگر ہم جب بھی واپس آتے ہیں ہم ایک لسٹ بناتے ہیں 700-800 ممبروں کی، جس میں ایپٹما، شوگر ایسوسیشن، اسٹیل جتنی بھی ہیں ان کے ہم 2 بندے ڈال دیتے ہیں. اور جو ہمارے ریگولر ورکر ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں ہیں. میں نے گھر بیٹھے الیکٹ نہیں ہوا چیمبر میں، مجھے آپ نے الیکٹ کیا. پہلا میں الیکشن لڑ کے آیا 83، 85، 84، 85، 86 میں شہباز شریف کے ساتھ. پھر میں الیکشن لڑ کے آیا، مجھے میرے بھائیوں نے نامینیٹ کیا فور پریزیڈنٹ، ہم الیکشن جیتے. یہ بالکل ہماری جیت دور نہیں ہے، صرف محنت کریں. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ چیمبر میں، انشاءاللہ اس دفعہ ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ.